السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ عمل اور وظیفوں کی شرائط کے بارے میں، کیونکہ زیادہ تر دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ نہ جانے کن کن لوگوں سے سننے کے بعد یا موبائل میں دیکھنے کے بعد میں وظیفہ یا عمل شروع کر دیتے ہیں، نہ ان کو اس کی شرائط کے بارے میں پتہ ہے، نہ اس کے وقت کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ جس طرح سے کسی ڈاکٹر یا حکیم نے آپ کو دوائی دی اور آپ کو بولا کہ یہ دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد میں آپ کو دوائی لینی ہے، اور آپ اس دوائی کو صبح میں استعمال کر رہے ہیں، تو پتہ یہ چلے گا فائدے کے بجائے وہ دوائی آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اسی طرح سے آپ تو فائدے کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں، کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، لیکن فائدے کے بجائے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی شرط ہوتی ہے۔ جس طرح سے نماز پڑھنے کے لیے شرط وضو ہے، گویا کہ اسی طریقے سے عمل اور وظیفے کی بھی کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ دوستان محترم، میں ہوں گلزار اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک حیرت انگیز انفارمیشن چینل۔ اعمال اور دعاؤں کی شرائط یاد رکھو، جس طرح جڑی بوٹیوں اور تمام دعاؤں کی تاثیرات اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جبکہ اسی ترکیب سے دعا اور دوا استعمال کی جائے جو ان کے استعمال کا طریقہ ہے، اسی طرح عملیات و تعویذات کے بھی کچھ شرائط ہیں، کچھ ترکیبیں، کچھ لوازمات ہیں۔ جب تک ان سب چیزوں کی رعایت نہ کی جائے گی، عملیات کی تاثیرات ظاہر نہ ہوگی اور فیوز و برکات حاصل نہ ہوں گے۔ ان شرائط میں سے وہ 7 شرطیں نہایت ہی اہم اور انتہائی ضروری ہیں جن کے بغیر اعمال قرآنی میں تاثیرات کی امید رکھنا نادانی ہے، اور وہ 7 شرطیں یہ رہیں۔ نمبر 1، اکل حلال، یعنی حلال لقمہ کھانا اور حرام غذاؤں سے بچنا۔ یہ پہلی شرط ہے کوئی بھی وظیفہ پڑھنے کے لیے، کوئی بھی عمل کرنے کے لیے۔ یہاں تک کہ انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، تو اس کے لیے بھی پہلی شرط یہی ہے کہ اکل حلال، تبھی تو اس کی نماز میں وہ لذت پیدا ہوگی، تبھی تو اس کی دعاؤں میں وہ تاثیر پیدا ہوگی۔ نمبر 1 شرط اکل حلال، یعنی حلال لقمہ، حلال غذا کھانا، حلال کمائی استعمال کرنا۔ نمبر 2، صدق مقال، یعنی ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ سے ہمیشہ بچنا، یہ دوسری شرط ہے۔ نمبر 3، اخلاص، یعنی نیت کو درست اور پاکیزہ رکھنا، ہر نیکی اللہ ہی کے لیے کرنا۔ نمبر 4، تقوی، یعنی شریعت کے احکام کی پوری پابندی کرنا۔ نمبر 5، شعائر الہی کی تعظیم، یعنی اللہ کے دین کے نشانیوں مثلا قرآن، کعبہ، نماز، نبی وغیرہ کی تعظیم اور بزرگان دین کا ہمیشہ ادب و احترام کرنا۔ نمبر 6، حضور قلب، یعنی جو وظیفہ بھی پڑھے دل کی حضوری کے ساتھ پڑھے۔ ایسا نہیں کہ آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، پڑھ تو یہاں پر بیٹھ کر رہے، لیکن آپ کا دل بازاروں میں گھوم رہا ہے، آپ کا دل کسی ٹینشن میں گھوم رہا ہے، تو حضور قلب کا ہونا بہت ضروری ہے، دل کا حاضر رکھنا بہت ضروری ہے، یہ بھی شرط میں سے ہے۔ نمبر 7، مضبوط عقیدہ، یعنی جو عمل اور جو وظیفہ پڑھے اس کی تاثیر پر پورا اور پختہ عقیدہ رکھنا۔ اگر تذبذب یا تردد رہا تو وظیفہ اور عمل میں اثر نہ رہے گا۔ یعنی کوئی بھی آپ کر رہے ہیں تو کامل یقین ہونا چاہیے، پختہ ارادہ، پختہ یقین، آپ کا یقین کامل ایسا ہونا چاہیے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں انشاءاللہ مجھے کامیابی ضرور ملے گی۔ اور اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اس میں شک رہا یا تھوڑا سا بھی آپ کو تردد رہا، پتہ نہیں یہ چیز میری قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں اس میں مجھے کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، تو پھر اس عمل کا آپ کو کوئی اثر نہیں مل پائے گا، اس عمل کی آپ کو کوئی برکت نہیں مل پائے گی، اس وظیفے کی کوئی تاثیر آپ تک نہیں پہنچ پائے گی۔ دوستان محترم، یہ 7 شرائطیں ہیں
کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل، کوئی بھی دعا شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ 7 شرطیں اپنے اندر دیکھنی ہوں گی۔ پھر میں آپ کو وہ 7 شرائط گناتا ہوں۔ نمبر 1، عقل حلال، یعنی حلال روزی کھانا، حلال لقمہ کھانا اور حرام غذاؤں سے بچنا۔ نمبر 2، صدق مقال، یعنی ہمیشہ سچ بولنا، کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ دن بھر ہاتھوں میں تسبیح رہتی ہے لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے۔ وہ راتوں دن 24 گھنٹے یہ وظیفے کرتے رہیں، ان کو کامیابی نہیں مل پائے گی جب تک وہ ہمیشہ سچ بولنے کی عادت نہیں ڈالیں گے۔ نمبر 3، اخلاص، یعنی نیت کو درست اور پاکیزہ رکھنا کہ ہر نیکی اللہ ہی کے لیے ہے۔ نمبر 4، تقوی، یعنی شریعت کے احکام کی پوری پابندی کرنا۔ نمبر 5، شعائر الہی کی تعظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ کے دین کی نشانیوں، مثلا قرآن، کعبہ، نبی، نماز وغیرہ کی تعظیم اور بزرگان دین کا ہمیشہ ادب و احترام کرنا۔ نمبر 6، حضور قلب، یعنی دل کا حاضر رہنا، جو وظیفہ بھی پڑھیں دل کی حضوری کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر 7، مضبوط عقیدہ، یعنی جو عمل اور وظیفہ پڑھیں اس کی تاثیر پر پورا اور پختہ عقیدہ رکھنا۔ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شک رہا، پتہ نہیں یہ کام میں کر رہا ہوں مجھے کامیابی مل پائے گی یا نہیں مل پائے گی، تو اس وظیفے اور اس عمل کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں مل پائے گا۔ دوستان محترم، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے گا، دوستوں میں شیئر کیجئے گا۔ ملتے ہیں کل ایک پیاری اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔